خوشی کے موقع پر میں آپ تک خوشی کی ایک خبر بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سمندری حدود 200 ناٹیکل میل سے بڑھ کر 350 ناٹیکل میل ہو گئی ہیں، جس کی منظوری اقوام متحدہ کے کمیشن نے باضابطہ طور پر دے دی ہے۔ یہ ہماری کہانی ہے، خیال کی اس سرزمین کی کہانی جہاں حفاظت کی بنیاد نظریے پہ کھڑی ہے۔ اس کی نیلگوں سرحد کا تعین آسان نہیں ہے، اس کا تعین ایک اصول کرتا ہے، اور اس کے لیے صرف ہمسایہ ممالک ہی نہیں، دنیا کے تمام ممالک کا عمل دخل ہوتا ہے۔ پانی کی یہ حد بندیاں زمین سے یوں بھی مختلف ہوا کرتی ہیں کہ یہ نظر نہیں آتی لیکن موجود ہوتی ہیں۔ ہم ان پانیوں میں زندگی گزارتے ہیں جو ہمیں اپنے لہو سے بھی عزیز ہے۔ یہ سمندر جس کی تہہ میں زندگی بھی ہے اور وسائل بھی ہے، یہاں فطرت بھی سانس لیتی ہے، آبی حیات بھی ہے، اور معیشت کو زندگی بخشتی معدنیات بھی ہیں۔ سمندروں کی اہمیت کے پیش نظر 1982 میں اقوام متحدہ کے تحت بین الاقوامی سمندری قانون بنایا گیا، اور اس قانون کے تحت ہر وہ ملک جہاں سمندر ہے 12 ناٹیکل مائل کا علاقہ ٹیریٹوریل سی ہے۔ اس جگہ کے تمام جاندار اور بے جان وسائل پر اس ملک کو اختیار دیا گیا ہے، اور ریاست کے تمام قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ راہداری سے توانائی کے حصول تک تمام حقوق ساحلی ملک کو دیے گئے ہیں۔ اسی کنونشن کے تحت ایکسکلوسیو اکنامک زون کا تعین کیا گیا ہے، جو ساحل سے لے کر 200 ناٹیکل مائلز تک سمندر میں بنایا جا سکتا ہے۔ ایکسکلوسیو اکنامک زون میں سمندر کی سطح اور زیر آب تمام وسائل پر اس ملک کا استحقاق ہے۔ پاکستان کی ساحلی پٹی تقریباً 1000 کلومیٹر طویل ہے، جو سرکریک سے جیونی تک پھیلی ہے۔ اسی تناسب سے پاکستان نے ایکسکلوسیو اکنامک زون 200 ناٹیکل مائل تک قائم کیا، جو کہ تقریباً 2,40,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہے۔ کانٹیننٹل شیلف ساحلی ملک کی زمین کا سمندر میں قدرتی بڑھاؤ ہے۔ اگر ساحلی ملک سائنسی تحقیق کے ذریعے یہ ثابت کر سکے کہ سمندر کے اندر اس کا کانٹیننٹل شیلف 200 ناٹیکل مائل سے آگے تک جاتا ہے، تو اس کی حدود 350 ناٹیکل مائل تک کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے کانٹیننٹل شیلف کے بڑھاؤ کا امکان موجود تھا، کیونکہ کروڑوں سالوں سے پاکستان کے دریاؤں کے ذریعے بہنے والی مٹی اور معدنیات کی وجہ سے ہمارا کانٹیننٹل شیلف 200 ناٹیکل مائل سے کہیں زیادہ آگے جاتا ہے۔ ہر آزادی کی ایک ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہمارا فرض نہیں، ہماری روایت ہے۔ جن کے ذمے آج ان پانیوں پہ پہرا تھا، وہ کل کا بھی سوچ رہے تھے اور ملک کے وسائل میں اضافے کے امکانات دیکھ رہے تھے۔ یہ سفر پاکستان نیوی نے شروع کیا 1995 میں، اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی اور وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے اس پورے سفر کو کامیابی کے ساتھ 20 سال میں طے کیا۔ کانٹیننٹل شیلف کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک بحریہ نے 1995 میں پہلی بار وزارتی سطح پر کانٹیننٹل شیلف کی توسیع کے کیس کا آغاز کیا۔ کافی غور و فکر کے بعد حکومت پاکستان نے ایک بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دی، جسے اس توسیع کا منصوبہ سونپا گیا، اور اس کام کی ذمہ داری نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشیانوگرافی کو سونپی گئی، جنہیں پاک بحریہ کے ہائیڈروگرافی ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے اور وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کی سرپرستی میں مکمل کرنا تھا۔
نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی کے سائنٹسٹوں نے ہائیڈروگرافی کے آفیسرز کے ساتھ مل کے دن رات انتھک محنت کے ساتھ اس بڑے چیلنجنگ ٹاسک کو، کیونکہ یہ اس سے پہلے آج تک اس قسم کی نوعیت کا کوئی پروجیکٹ پاکستان میں نہیں ہوا تھا، اور اس میں بہت ساری ٹیکنیکس اور بہت سارے ڈیٹا ایکوزیشن ایسے تھے جو پہلی دفعہ پاکستان میں ہوئے، اور الحمدللہ ہماری انتھک ٹیم کی انتھک کامیابی اور محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ کاغذ پر کھینچی گئی لکیروں کو سمندر پر ڈالنا آسان نہیں تھا، اور سمندر بھی وہ جس کی پیمائش خود آزمائش تھی۔ وسائل کے مسائل ہمیشہ کی طرح راستہ روک رہے تھے، لیکن جہاں منزل ملکی اور عوامی مفاد ہو وہاں محنت اور لگن سے یہ رکاوٹ بھی عبور کر لی گئی۔ توسیع کا یہ مرحلہ 3 مرحلوں میں مکمل ہوا۔ پہلے مرحلے میں ڈیسک ٹاپ اسٹڈی مکمل کی گئی، دوسرے مرحلے میں ساحل اور سمندر سے متعلق سائنسی اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے۔ اس مرحلے کو 3 حصوں میں مکمل کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں 11,000 کلومیٹر پر محیط ملٹی بیم سروے کیا گیا۔ دوسرے حصے میں 4,000 کلومیٹر پر محیط سیسمک سروے کیا گیا اور انتہائی پیچیدہ طریقے سے اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے۔ اس پروجیکٹ میں ملٹی بیم کا ڈیٹا بہت اہمیت کا حامل تھا، جو کہ آئیڈینٹیفائی کرتا تھا سب باٹم فیچر اینڈ سلوپس کو۔ اس کے لیے ہم نے آف شور میں تقریباً 11,000 کلومیٹر کا ایریا سروے کیا، جو کہ انڈس، فین اور مریوس کے ایریا کا تھا۔ جو مین مقصد تھا کہ جو کنٹینیوٹی شو کیا جائے لینڈ سے سی سرفیس تک کی جو ہمارے ایریا ہے، اس کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹڈ سافٹ ویئر یوز کیے، اور جو ریکوائرمنٹ تھی یونائیٹڈ نیشن لا کمیشن کی، اس کو فلفل کیا ہم نے۔ ڈیسک ٹاپ اسٹڈی اور سروے کے دوران غیر ملکی ماہرین اور سروے شپس کی خدمات بھی حاصل کی گئیں۔ تیسرے حصے میں پاک بحریہ کے ہائیڈروگرافک ڈپارٹمنٹ نے جیو ڈیٹک سروے کر کے ساحل کی حدود کا اثر نو تعین کیا۔ اس بیس لائن کی ماڈرن سٹینڈرڈز کے مطابق سروے اقوام متحدہ کی ایک اہم ریکوائرمنٹ تھی۔ اس کے لیے پاکستان نیوی ہائیڈروگرافک ڈپارٹمنٹ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ یہ سروے کرے اور اس کا ڈیٹا پاکستان کے کلیم کے ساتھ یونائیٹڈ نیشن میں جمع کرائے۔ پاکستان نیوی ہائیڈروگرافک ڈپارٹمنٹ نے اپنے ریسورسز کے تحت اس سروے کو کنڈکٹ کیا، اور اس سلسلے میں 1,000 کلومیٹر کی ساحلی پٹی پر سفر کیا اور مختلف دشوار گزار علاقوں تک پہنچ کر یہ ڈیٹا اکٹھا کیا۔ اس ڈیٹے کو پروسیس کیا گیا اور اس کے بعد اسے اقوام متحدہ میں جمع کرایا گیا، جہاں پہ اقوام متحدہ کی کمیشن نے جانچ پڑتال کے بعد اس کو کوالٹی اور معیار کے مطابق ایکسیپٹ کیا۔ اعداد و شمار اکٹھے ہونے کے بعد تیسرے مرحلے میں ایک انتہائی جامع کیس تیار کیا گیا، جو اقوام متحدہ کے درج اصولوں کے مطابق تھا۔ کیس کی تکمیل کے دوران ہر پہلو کا بغور جائزہ لیا گیا۔ ایک معمولی سی غلطی ایک بڑا اعتراض بن کر سالوں کی محنت پہ پانی پھیر سکتی تھی۔ ایک ایک لفظ کو ناپ تول کے بعد لکھا گیا۔ یوں 30 اپریل 2009 کو حتمی کیس اقوام متحدہ کے متعلقہ کمیشن میں دائر کر دیا گیا۔ یہ چند لمحوں کا معرکہ نہیں، بلکہ طویل حکمت عملی کی جنگ تھی، جہاں ایک ملک سے مقابلہ نہیں بلکہ سب قوموں سے مطالبہ تھا۔ اقوام متحدہ کا یہ کمیشن 21 ممالک پہ مشتمل تھا، جو تمام کیسز کو حقائق کی روشنی میں پرکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ پاکستان کا کیس اس کمیشن کو 2013 میں پیش کیا گیا۔ یونائیٹڈ نیشن کا کمیشن برائے کانٹیننٹل شیلف 21 ممبران پر مشتمل ہے۔
اس کمیشن کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے تاکہ پوری دنیا سے نمائندگی ہو سکے۔ اس کمیشن کا بنیادی مقصد یونائٹڈ نیشنز کے سمندری قوانین کے تحت سمندری حدود کا صحیح تعین کرنا ہے۔ اس کے تحت تمام ممبران سمندری حدود کے کلیمز کا بغور سائنٹیفک جائزہ لیتے ہیں اور کامیاب ہونے والے کلیمز کے لیے یونائٹڈ نیشنز کو سفارشات مرتب کرتے ہیں۔ اس طرح سے سمندری حدود کا حصول 200 ناٹیکل مائل سے بڑھ کر 350 ناٹیکل مائل تک ممکن ہو جاتا ہے۔ کیس کے جائزے کے لیے ایک 7 رکنی سب کمیشن بنایا گیا۔ پاکستان سے تکنیکی ماہرین کے ایک وفد نے اس سارے کیس کا دفاع کیا۔ یہ انہی لوگوں پر مشتمل تھا جنہوں نے یہ کیس تیار کیا تھا۔ سب کمیشن اور پاکستانی وفد کے درمیان تقریباً 1 سال تک مختلف اجلاس ہوتے رہے۔ ہر بار نئے سوال اٹھائے جاتے رہے اور ہر بار ان کے تسلی بخش جواب دیے جاتے رہے۔ کانٹیننٹل شیلف کا کام ایک امکان کے تحت شروع کیا گیا تھا۔ جو کام بڑھتا گیا ہمارے لیے وہ ایک یقین بنتا گیا۔ UN کمیشن میں جب ہمارا کیس ریویو کے لیے پیش ہوا تو ہم بہت اعتماد کے ساتھ وہاں گئے اور ان کے سوالات کا سامنا کیا۔ ہر سوال کے لیے ہمیں بہت تفصیلی تحقیق اور مقالے لکھنے پڑے اور ہم نے کمیشن کو کامیابی کے ساتھ سیٹسفائی کیا۔ اس طرح سے ہم 1 سال کے قلیل عرصے میں ان کے تمام سوالات کا تسلی بخش جواب دینے میں کامیاب ہوئے اور کمیشن نے متفقہ طور پر ہمارا کیس اپروو کر دیا۔ اس پورے عمل میں ہمیں حکومت پاکستان کی بھرپور مدد اور تعاون حاصل رہا اور کہیں بھی وسائل کی کمی ہمارے لیے آڑے نہیں آئی۔ یہ بات زور کی نہیں دلیل کی تھی اور دلیل میں وزن صرف علم سے پیدا ہونا تھا۔ اس بار محاذ قانون قاعدے کی میز تھی اور تیاری نہایت اعلیٰ۔ سب کمیشن کے جائزے کا یہ عمل 21 نومبر کو مکمل ہوا۔ اس پورے عمل کے دوران وزارت خارجہ اور اقوام متحدہ میں تعینات پاکستانی مشن کا مکمل تعاون اور سفارتی مدد حاصل رہی۔ 10 مارچ 2015 کو پاکستانی وفد نے اقوام متحدہ میں مجوزہ منصوبہ حتمی طور پر کمیشن کو پیش کیا۔ پاکستان کے تکنیکی ماہرین نے ایک بار پھر بین الاقوامی سطح پر اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ فیصلہ ہوا تو جیت انہی کی تھی جو اپنے لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ 13 مارچ 2015 کو بالآخر اس توسیع کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی اور 19 مارچ کو اس کا باضابطہ اعلان ہوا۔ Pakistan's delegation in New York to defend the submission was thoroughly professional in its interaction with the Commission, speedily resolving any questions that arose. Pakistan can be proud of the competence of its representatives from surveys to submission, and it augurs well for the future development of Pakistan's continental shelf. پاکستان کے دائرہ اختیار میں نیا علاقہ جو کہ 50,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے کے وسائل شامل ہوئے، جہاں معدنیات کے اتنے ذخائر ہیں جن کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ سالوں کی محنت کے بعد پاکستان کی سمندری حدود اب 350 نوٹیکل مائل تک ہے، جو کہ 2,90,000 مربع کلومیٹر کا احاطہ کرتی ہے، اور پاکستان اس خطے میں یہ توسیع حاصل کرنے والا پہلا ملک ہے۔ اس توسیع کے دوران حاصل ہونے والے اعداد و شمار سے زیر آب سمندری تحقیق کے نئے راستے کھلے ہیں اور نئے سوالات ابھرے ہیں۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے قومی سطح کے اوپر، اور اس سے ملک کی سمندری وسائل جو ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ ان وسائل کو استعمال کرنے کی جو منصوبے ہیں وہ بنا لیے گئے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس سے قومی معیشت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوی کی ذمہ داری میں بھی اضافہ ہوا ہے، کیونکہ یہ جو ایریا سمندر میں 50,000 اسکوائر کلومیٹر کے قریب مزید ملا ہے، اس کی
حفاظت کی ذمہ داری بھی نیوی کے اوپر ہے، اور ہم نے اس کے لیے مناسب منصوبہ بندی کر لی ہے، اور آئندہ ان وسائل کی دریافت کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ ہمارے ساحل اپنے وجود میں ہمارے مستقبل کے نئے سورج چھپائے بیٹھے۔ یوں تو آج بھی سمندر سے حاصل ہونے والی خوراک کا اندازہ 1.2 بلین ڈالر تک لگایا جاتا ہے، جو کہ مجموعی ملکی پیداوار کا 1% ہے، اور تقریباً 240 ملین ڈالر تک کا زر مبادلہ حاصل کیا جاتا ہے۔ مگر کانٹیننٹل شیلف کی توسیع سے اس شعبے کو مزید فروغ ملے گا۔ بحیرہ عرب کے زیر زمین وسائل کے ابتدائی اندازے بھی اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ یہاں تقریباً 24 بلین ڈالر تک کے معدنی ذخائر موجود ہیں۔ زیر زمین پائی جانے والی معدنیات میں پولی میٹالک نوڈیولز، فاسفیٹ، مینگنیز، کاپر، کوبالٹ، نکل اور تقریباً 500 ملین بیرل تیل کی دریافت کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 20,000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں گیس ہائیڈریٹ کے وسیع ذخائر بھی موجود ہیں۔ میری ٹائم سیکٹر سے پاکستان کو ملنے والے اضافی سمندری حدود کے وسائل سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کے لیے اب ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اشد ضرورت ہے، اور اس کے لیے حکومت مؤثر منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اس سلسلہ میں اضافی سمندری حدود سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے وسائل کی فراہمی پر بھی غور کر رہی ہے، اور مستقبل میں انشاءاللہ پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے بے پناہ قدرتی وسائل جو اس اضافی رقبہ سے دستیاب ہوں گے بہت فائدہ مند ہوں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ شیلف کی توسیع سے حاصل ہونے والے فوائد کی جامع منصوبہ بندی کی جائے۔ اس مقصد کے لیے نئے سروے شپ کا حصول، نئے GIS میپس کی اشاعت اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ نئی آبی حد بندیوں کا تعین بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنی اس توسیع کے تناظر میں نئے بین الاقوامی معاہدے اور نئے تحقیقی روابط بھی قائم کرنا ہوں گے۔ اس کامیابی کے ہمہ جہت اثرات صرف اس وقت ممکن ہوں گے جب سمندری تحقیق بہتر ہوگی اور زیر زمین وسائل کا بہتر اندازہ لگایا جا سکے گا، کیونکہ یہ بات ذمہ داری کی ہے، اور ذمہ داری بھی ایسی کہ جس نے آنے والے کل کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، جو کہ اس قوم کا ایک قرض ہے۔